گے، جو کمزور ہوں گے وہ اپنے لیڈران کا گریبان پکڑ رہے ہوں گے، اور لیڈر حضرات اپنے ہی وبال میں گرفتار ہوں گے، وہ سوچیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے اور ہم پر عذاب بڑھ جائے، تو ان سے بیزاریت کا اظہار کریں گے۔ وقال الذین استضعفوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور ہیں، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو بڑے تھے ان کے سردار، کہ بل مکر اللیل والنہار، بلکہ دن اور رات کا ایک فریب تھا، یعنی تو مسلسل ہمیں فریب میں رکھتے تھے، اذ تأمروننا، اس وقت کہ جب تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کریں، تو تم دنیا میں ہمیں روکتے تھے کہ تم رات دن یہ مکر کرتے تھے، وَنَجْعَلَ لَهُ اندادا، اور تم یہ بھی ہمیں کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شرکاء ٹھہرا لیں، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ دل دل میں پچھتائیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے۔ دل میں پچھتانے کا مطلب زبانیں گنگ ہو جائیں گی، ذہن معاف ہو جائے گا، اور پھر وہ دل میں ندامت محسوس کریں گے کاش ہم ایسا نہ کرتے اور ہماری آخرت بہتر بن جاتی۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم طوق ڈالیں گے، لوہے کے کڑے بڑے بڑے ڈال دیے جائیں گے جن سے وہ جھک کے شدید عذاب محسوس کریں گے، فی اعناق الذین کفروا، ان لوگوں کی گردن میں جنہوں نے انکار کیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے منکر رہے ان کو اس طرح کا عذاب ہوگا۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، نہیں بدلہ پائیں گے وہ مگر وہی جو وہ کرتے رہے تھے، جو دنیا میں معاملات کیے تھے اسی کا بدلہ ان کو ملے گا، کوئی ظلم ان پر نہیں ہوگا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مگر اس بستی کے امیر لوگوں نے کہا، إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، کہ بے شک ہم اس پر جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے، اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا اگر یہ کفار انکار کر رہے ہیں تو یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء علیہ السلام آتے رہے ہیں ان کے جو بڑے بڑے کفار تھے، سرداران قریش تھے، وہ اسی طرح، یعنی جو سردار تھے ان کے پرانے زمانوں کے، تو سرداران قریش کی طرح وہ بھی اپنے ان انبیاء علیہ السلام کا انکار کرتے رہے، تو یہ اگر آپ کا انکار کر رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا کہ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، کہ بے شک ہم زیادہ ہیں مال اور اولاد کے اعتبار سے، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہم پر عذاب نہیں ہوگا، ہم عذاب والے نہیں ہوں گے، یعنی ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ اولاد کی کثرت اور مال کی کثرت کی بنا پر ایک ایسے تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کا احساس بالکل ختم ہو گیا تھا۔ لیکن ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ جو دولت دینے والا ہے وہی دولت چھین بھی سکتا ہے۔ اسی کا آگے اللہ نے ایک بیان فرمایا کہ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میرا رب کشادہ فرماتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور اسے تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن لوگوں میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ نہیں جاننے سے مراد یہ ہے کہ وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب تک پہنچائیں، إِلَّا مَنْ آمَنَ، مگر وہ جو ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور انہوں نے نیکی کی۔ یعنی کفار کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اگر تم مال کے زیادہ ہونے پر یا اولاد کے زیادہ ہونے پر اترا رہے ہو تو یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو بغیر درست استعمال کے تمہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے۔ ہاں، جو اولاد کو صحیح استعمال کرے، یعنی نیک بنائے، صاحب ایمان خود بھی ہو، اولاد کو مومن بنائے، نیک پرہیزگار متقی بنائے، اور جو مال اس کو اللہ نے عطا فرمایا اسے کثرت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو یقیناً پھر یہ ضرور نافع ہوں گے، ورنہ کوئی فائدہ آخرت میں نہیں دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کلام جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا چل رہی تھی، 22واں سپارہ ہے اور اس کی آیت نمبر 37ویں آیت تک ہم پہنچے تھے۔ 37ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں قریب کر دیں عندنا ہمارے، یعنی یہ اصل میں کوئی مال و دولت یا اولاد کی کثرت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور مقرب ہونے کا معیار نہیں ہے۔ زلفیٰ یعنی ہمارے بہت قریب تک یہ پہنچا دیں، الا من آمن وعمل صالحا، مگر وہ جو ایمان لائے اور اس نے نیک عمل کیے، فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے کئی گنا بدلہ ہے اس کے بدلے میں جو انہوں نے عمل کیا، بِمَا عَمِلُوا، اس کے بدلے میں جو انہوں نے عمل کیا، وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ اونچے کمروں میں، جس کو بالا خانہ کہتے ہیں، اوپری منزل کہتے ہیں، اس میں امن و امان سے رہنے والے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں واضح فرما دیا کہ دنیا میں مال و دولت کی کثرت یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوگا۔ دولت کی وجہ سے، اولاد کی کثرت کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے ہم دنیا کی نعمتیں تو حاصل کر سکتے ہیں، دنیا والوں کو اپنے قریب کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد پھر ایمان والوں میں دو گروپ ہوتے ہیں، کچھ مالدار ہوتے ہیں، کچھ غربا ہوتے ہیں۔ اگر مالدار ایسا ہے کہ جو اپنے مال پر خالی اتراتا رہے ایمان لانے کے بعد اور اس میں کوئی اس کو نیک اعمال میں خرچ نہ کرے، خود بھی نمازیں وغیرہ نہ پڑھے، جیسے کہ اکثر مالداروں کی عادت دیکھی گئی ہے، اگرچہ سب کی نہیں ہوتی ہے، ماشاءاللہ ایک سے ایک نیک پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، تو پھر تو یہ قابل گرفت ہوں گے، لیکن چونکہ صاحب ایمان ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ان کے صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر کرم نوازی فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کی عنایات ان پر ختم نہیں ہوں گی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مالدار ہی ہے اور خوب نیک عمل کر رہا ہے، خوب خرچہ کرتا ہے اور خوب مطلب زبردست قسم کا جو اس پر حق اللہ نے مقرر کیا اس حق کو مکمل طور پہ زبردست طریقے سے ادا کرتا ہے، تو یہ تو نور علی نور ہے اور اس کا مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے۔ جیسے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مالدار صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک غزوے کے لیے صحابہ کرام کو امداد کی ترغیب دی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں 100 اونٹ بمائے سامان، ساز و سامان کے دیتا ہوں، یعنی جہاد کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور پھر دوبارہ آپ نے ترغیب عنایت فرمائی، پھر عثمان غنی کھڑے ہو گئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مزید 100 اونٹ اور سامان سمیت، ساز و سامان سمیت، سامان جہاد سمیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سرکار بہت خوش ہوئے، پھر آپ نے ترغیب عنایت فرمائی، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مزید 100 اونٹ بمائے ساز و سامان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، آج کے بعد تمہیں تمہارا کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی مطلب ہے کہ بالفرض اگر کوئی گناہ ہوتا بھی تو اللہ تعالیٰ تم سے پیشگی تمہیں معاف کر دیا۔ یا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلے آپ پہ کرم نوازی فرمائی ہوئی تھی، اتنی خصوصی کرم نوازی ہوگی کہ آپ سے کوئی گناہ ہوگا ہی نہیں کہ گرفت کا موقع ملے یا گرفت کا کوئی صورت پیش آئے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص مالدار ہو اور اپنے مال کو صحیح طریقے سے وہ حاصل کر رہا ہے، اگر جمع رکھتا ہے تو صحیح قصد و ارادے کے ساتھ ہے، خرچ کرتا ہے تو صحیح مقامات پر خرچ کرتا ہے اور جہاں شریعت نے حکم دیا ہے وہاں خرچ کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتا، تو اس کا مرتبہ یقیناً غریب شخص سے زیادہ ہے۔ ہاں اب اگر غریب آدمی ہے، وہ مسلمان ہے، غریب ہے، نیک عمل نہیں کرتا، کوتاہیاں کرتا ہے، گناہوں میں پڑا ہوا ہے، جو غریب ہونے کے اعتبار سے مالی لحاظ سے گناہ نہیں ہے لیکن دیگر گناہ ان میں پڑا ہوا ہے، تو
تو یہ بھی قابل گرفت ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ صرف مالدار کی گرفت ہوگی، اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر یہ غریب ہے اور نیک اعمال کثرت کے ساتھ کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اس پر یقیناً، یعنی اگر غریب ہے، مال خرچ نہیں کر سکتا لیکن نیک اعمال کی اس کے پاس کثرت ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی کرم نوازی فرمائے گا۔ لیکن مالدار آدمی اگر زیادہ پیسہ خرچ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص سے کر رہا ہے تو اس کا مرتبہ یقیناً بہت ہی بلند و بالا ہے۔ تو یہاں جو ذکر ہے وہ کفار کا ہے، لیکن اشارہ ہماری طرف بھی ہے کہ ایک مسلمان شخص یا صاحب ایمان شخص ہرگز یہ نہ سمجھے کہ شاید مال کی کثرت، اولاد کی کثرت جس طرح دنیا میں مجھے عزت دلوا رہی ہے، مقام و مرتبہ دلوا رہی ہے اور میں بڑی بڑی محافل میں مرکز نگاہ بن جاتا ہوں، ایسا ہی میدان محشر میں بھی ہو جائے گا۔ نہیں، وہاں پر مرکز نگاہ ہوگا نیک آدمی، پرہیزگار آدمی، اور خصوصاً صاحب علم۔ جس کے پاس علم دین زیادہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا ہی مقبول ہوگا، اتنا ہی مقرب ہوگا، اتنا ہی اس کو اعلیٰ مقام دیا جائے گا، اتنا ہی زیادہ لوگ اس کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ جس طرح آج ایک اسٹیج لگایا جاتا ہے، غریب کو بیچارے کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، امیر چاہے فاسق ہو، فاجر ہو، فراڈ کے ذریعے پیسہ کما رہا ہو، جھوٹ بولتا ہو، رشوت خور ہو، وہ ایک عزت کے مقام پہ بیٹھا ہوا ہے اور لوگ بعض اوقات انہیں حسرت کے ساتھ رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا عزت ہے ان کے پاس۔ اس سے کہیں زیادہ برعکس معاملہ وہاں پر میدان معاشر میں نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا دربار ہوگا، یہاں عام لوگوں کا ہوتا ہے۔ وہاں پر اللہ کی طرف سے عزت دی جائے گی، یہاں پر عام لوگوں کی طرف سے عزت دی جاتی ہے۔ وہ دائمی عزت ہوگی یا عارضی عزت ہوتی ہے، اور یہی لوگ جو آج دنیا کے اندر غلط کاموں کے ذریعے عزت حاصل کرنے میں یا مادی اشیاء سے عزت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، اگر خدا نخواستہ نیک اعمال سے خالی ہوئے، خدا نخواستہ اس لیے کہا کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ہمیں ان سے محبت اس لحاظ سے رکھنی ہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی درگزر فرمائے۔ یعنی ان لوگوں کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو نیک اعمال بالکل نہیں کرتے اور صرف مناصب حاصل کرنے کے بعد اور مال و دولت حاصل ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں، اور وقتی طور پہ ملنے والی عزت کو سب کچھ سمجھتے ہوئے پھر وہ کسی کی نصیحت قبول نہیں کرتے، کسی کی بات نہیں مانتے، تو یہ پھر وہاں پہ اگر اللہ ان سے ناراض ہوا تو شرمندہ ہوں گے، رسوا ہوں گے، اور وہاں کوئی عزت نہیں ہوگی، کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر دنیا کے اندر جیسے بعض لوگ عزت کر دیتے ہیں کسی منصب کی وجہ سے، وہاں پر اگر جان پہچان نکل بھی آئی نا تو کوئی لحاظ نہیں کرے گا منصب کا، کیونکہ وہاں منصب ہوگا ہی نہیں، وہاں تو صرف نیک اعمال کی قدر و قیمت ہوگی۔ لہذا ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ اگر اس کے پاس اولاد اور مال کی کثرت ہے تو اس پر گھمنڈ نہ کرے، بلکہ اسے اللہ کی نعمت تصور کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ مال کو اس طرح کہ جہاں پر اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا خرچ کرے۔ اولاد کو خرچ کرنے کا مطلب استعمال کرنا، کہ اولاد کو اس طرح استعمال کرے، اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ وہ اس کے لیے ثواب جاریہ بن جائے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، اور تمہارے مال تمہارے اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب تک پہنچا دیں، الا من آمن وعمل صالحا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ پھر وہ اشارہ دیکھیں، ایمان لانا کافی نہیں بلکہ نیک اعمال کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا۔ ایمان لانے کے بعد نیک عمل بھی کرنے ہوں گے، فاولئک لہم جزاء الضعف، بس یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے کئی گنا اجر ہے، بدلہ ہے، بما عملوا، اس کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے، وہم فی الغرفات، اور یہ بالا خانوں میں ہوں گے، آمنون، امن کی حالت میں، بالکل امن والے ہوں گے اور بڑے سکون کے ساتھ ہوں گے۔ بالا خانوں سے مراد یا تو اسی طرح ہوگا کہ جیسے ہمارے یہاں پر فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور ہوتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالی وہاں پر بھی ہمیں بالا خانے عطا فرمائے گا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت اعلیٰ مقام پر ہے اور دوزخ اس سے ادنا مقام پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جہنمی آگے قرآن میں آئے گا بھی تمنا کا اظہار کریں گے، کاش ہمیں جنتیوں سے بات کا موقع ملے، اور بعض ایک روایت میں ہے کہ جنتی یہ تمنا کریں گے کہ فلاں جو جہنمی لوگ تھے ان سے ہمیں بات کا موقع مل جائے۔ تو یہ شروع کے اندر ہی ہوگا، پھر یہ ختم ہو جائے گا سلسلہ، اور یہ کفار کی حسرت کو بڑھانے کے لیے ایسا کیا جائے گا کہ وہاں کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور جہنمی جو تھے وہ ان کو دیکھیں گے اس طرح اوپر کر کے، اور ان سے سوال کریں گے تمہیں اللہ نے کیا کیا دیا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، ہم تو تمہیں دنیا میں سمجھایا کرتے تھے کہ ہماری بات مان لو، لیکن تم ہماری بات نہیں مانا کرتے تھے۔ تو وہ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے اور پانی طلب کریں گے، کھانا طلب کریں گے کہ ہماری کچھ مدد کرو،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان جنتیوں کو منع فرما دے گا کہ آج ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کی کوئی امداد نہیں ہوگی، اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ کھڑکیاں بند ہو جائیں گی، جس سے کفار کی حسرت بڑھ جائے گی اور زیادہ شور و غوغا اور واویلا مچائیں گے۔ تو اس لیے یہ چونکہ اوپر کی طرف ہوں گے اس لیے اس کو بالا خانے سے تعبیر کیا گیا۔ بہرحال یہ نبی بخاری کی روایت ہے کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں گھوڑا ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں، اگر تم جنت میں گئے تو اڑنے والا ایک گھوڑا دیا جائے گا۔ ایک عرابی کھڑے ہو گیا رسول اللہ کیا وہاں پہ کھیتی باڑی ہوگی؟ ہم تو کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ فرمایا مسکرا دیے، فرمایا کہ ہاں، تمہیں بیج دیے جائیں گے، تم بیج ڈالو گے، ایک لمحے میں کھیتی اگ جائے گی، خود ہی کٹ کر تیار ہو کے تمہارے سامنے گر جائے گی۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے رسول اللہ کیا وہاں پر اونٹ بھی ہوگا؟ تو اب یقینی سی بات ہے کہ سوال کا سلسلہ دراز تھا، تو نبی کریم نے ایک جامع کلام فرمایا کہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی وہاں پر جس کی تم خواہش کرو گے، لہٰذا آپ اگر خواہش یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر مثال کے طور پہ 1000 منزلہ عمارت بن جائے، اللہ تعالیٰ بنا دے گا، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کوئی اللہ کے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ اور آپ سوچیں گے شاید کہ میرا اتنا چھوٹے ایریا میں اتنی بڑی بلڈنگ کیسے بن جائے گی؟ تو چھوٹا ایریا نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر کے مطابق سب سے ادنا ترین جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کی جائے گی، یعنی جنت میں اتنا بڑا ایریا ہوگا جو اس دنیا سے 10 گنا بڑا ہوگا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ دنیا کے اندر کیا 1000 منزلہ عمارت نہیں بن سکتی ہے، بلکہ بڑے آرام سے بن سکتی ہے کہ میٹیریل زبردست قسم کا آپ لگائیں اور موسم اثر انداز نہ ہو، انجینئر زبردست قسم کی بن سکتی ہے۔ تو خود جب بنانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، اور وہاں کا ایسا موسم نہیں ہوگا کہ جو انسان کے بے قابو موسم کہ وہ شدت کے ساتھ زلزلے آ رہے ہیں یا تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور برف باری ہو رہی ہے جس سے نقصان ہو رہا ہے۔ جنت کا موسم تو بڑا معتدل موسم ہوگا، نہ گرمی نہ سردی نہ رات نہ دن، جیسے فجر سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت ہوتا ہے کہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، ہلکی ہلکی روشنی ہوتی ہے، کوئی مطلب اس وقت شور نہیں ہوتا، شرابہ نہیں ہوتا، اس قسم کا پرسکون وہاں پر ماحول ہوگا۔ اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو میں آپ کی خدمت میں، اور حدیث کا مفہوم ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو وہاں پر انسان جو تمنا کرے گا وہی ملے گا۔ تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہاں پہ آپ تمنا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کئی منزل عمارت مل جائے، تو اس کے اوپر سے بالا خانوں سے آپ جھانک رہے ہوں، ہر چیز، ہر اس کی تفسیر یعنی مختلف انداز میں ہو سکتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں عاجز کرنے کی نیت سے کوشش کرتے ہیں، یعنی قرآن کے چیلنج کو گویا کہ قبول کر لیتے ہیں کہ کوئی کسی صورت تو بنا کے لاؤ، کوئی ایسی 10 آیتیں بنا کے لاؤ، یا کوئی ایک ایسی آیت بنا کر لے آؤ قرآن کی مثل، اور پھر اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں بنا سکو گے، تو اب وہ کوشش شروع کر دیتے ہیں اس کے مقابلے میں کوئی چیز لانے کی، یا پھر اس کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، تکذیب کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مضامین پر زبان اعتراض دراز کرتے ہیں۔ سب کے بارے میں یہ حکم فرمایا کہ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں عاجز کر دینے کی، اولئک فی العذاب محضرون، یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، یعنی عذاب پر پیش کیا جائے گا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ کسی کے مسلمان کے دل میں بھی شیطانی وسوسہ آ سکتا ہے کہ یار یہ آیت کا مفہوم تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور وہ زبان اعتراض دراز کر دے کہ یار یہ بس پتہ معاذ اللہ عجیب سی اللہ نے آیت لکھ دی، عجیب سا مفہوم نکل آیا ہے، یا وہ خود کوشش کو عربی داں ہیں صاحب، وہ کوشش ان کے ذہن میں شیطان وسوسہ ڈال دے اور تم ایک آیت لکھ کر دیکھو کوئی اپنے پاس سے۔ اس طرح ہوتا ہے بعض اوقات کہ شیطان انسان کو مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
یہ وہ لمحات ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کو پوری ہوشیاری سے کام لینا چاہیے کہ جیسے اس قسم کا وسوسہ آئے اپنی سوچ اور فکر کو دراز کرنے کے بجائے فوراً سلسلہ موقوف کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور خیالات کو جھٹک دیا جائے، ضروری ہے۔ تو جو قرآن پاک میں کسی فاسد ارادے سے غور و تفکر کریں گے یا خدا نخواستہ کوئی دینی جو ہمارے دعوے ہیں یا دینی تعلیمات ہیں ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک پہ غور و تفکر کریں گے، ان کے لیے آخرت میں عذاب ہوگا۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، کہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع فرما دیتا ہے، ویقدر لہ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رزق میں تنگی اور فراخی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہم نے بارہا آپ کو بتایا کہ بندش جو کہتے ہیں جی رزق میں بندش ہو گئی ہے، اس کا اگر یہ تصور رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی تو دینا چاہ رہا ہے لیکن کسی بندے نے رزق باندھ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے باوجود بندے تک نہیں مل رہا ہے، یا اللہ تو نہیں دینا چاہ رہا لیکن جی اس تعویذ کی وجہ سے ہمیں رزق اور روزی حاصل ہو گئی، تو انسان کافر ہو جائے گا۔ اس قسم کا کوئی تصور شریعت میں نہیں ہے، بلکہ ہاں یہ تصور موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے تو تنگی کر دیتا ہے۔ لہذا رزق میں جب بھی آپ کو تنگی محسوس ہو، گھر میں فاقہ مستی ہو یا پھر نوکری ملنے میں دیر ہو رہی ہو، تو اس کو اللہ کی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے۔ ہاں ہو سکتا ہے کوئی درمیان میں مداخلت بیجا کا مرتکب بھی ہو رہا ہو، تعویذ کروا رہا ہے، جادو کروا رہا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ تعویذ اور جادو وہیں پر اثر انداز ہوں گے جب وہ تعویذ اور جادو اللہ تعالیٰ کی رضا کے موافق ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو آزمانا چاہتا ہے اور 4 سال بعد مثلا آپ کو نوکری ملے گی، اور کسی نے تعویذ کروا دی کہ اس کو نوکری ہی نہ ملے، تو اب آپ کو نوکری فی الحال نہیں مل رہی اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر آزمائش ڈالی ہے، لیکن وہ جادو گنڈے والا خوش ہو رہا ہوگا کہ دیکھا ہم نے اس کی روزی رکوا دی، نوکری نہیں مل رہی ہے، حالانکہ انہوں نے نہیں رکوائی تو اللہ تبارک و تعالی نے رکوائی، ورنہ اللہ تعالیٰ اگر دلوانا چاہ رہا ہو تو خود دیانتداری سے بتائیے کیا کوئی اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو روک سکتا ہے؟ یقیناً آپ کا ایمانی جواب یہ ہوگا کہ ہرگز نہیں۔ انشاءاللہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا چل رہی تھی اور اس کی 39ویں آیت کی تفسیر ابھی نامکمل تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عقیدے کے بیان کا حکم دیا۔ ارشاد ہوا، قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط الرزق، کشادہ فرماتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے، لہو، اس کے لیے، یعنی جس کے لیے چاہتا ہے اسے تنگ بھی کر دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء، اور جو چیز بھی تم اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہو، فہو یخلفہ، وہ اس کے بدلے مزید عطا فرمائے گا۔
یہ دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو وہ اس کا تمہیں بدلہ دیتا ہے، وہ تو دنیا میں دے گا، بعض اوقات ظاہر ہو جاتا ہے، یا آخرت میں۔ تو جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے۔ اب دنیا میں بدلہ دو طرح ظاہر ہوتا ہے، بلکہ کئی طرح ظاہر ہوتا ہے۔ ہم دو طرح یوں کر لیں، مثال کے طور پر ایک تو کسی چیز کو عطا فرما کر، اور ایک کسی چیز کو ہم تک پہنچنے سے روک کر بدلہ دیتا ہے۔ مثلا عطا فرما کر، عطا فرمانے کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ جیسے ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، جواب میں پیسے عطا فرما دیتا ہے، یا ہم نے پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کوئی اور نعمت اور خوشی عطا فرما دیتا ہے۔ اور کسی چیز کو روک کر بدلہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے مال میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہوتا، کوئی مطلب مادی طور پر نظر آنے والی چیز میں زیادتی نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالی ہزارہ مصیبتوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے، وبائی بیماریوں سے ہم محفوظ رہتے ہیں، موت یعنی ناگہانی آفات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتا ہے، آسمان سے اترنے والی بلاؤں سے حفاظت فرما دیتا ہے، اور یہ چیز ہمیں معلوم ہی نہیں چلتی ہے کیونکہ وہ آنے سے پہلے ہم سے دور کر دی جاتی ہے۔ تو بہرحال دنیا میں جو بدلہ دیا جائے گا وہ کبھی تو نظر آتا ہے اور کبھی نظر نہیں آتا ہے، لیکن آخرت میں جو بدلہ دیا جائے گا وہ باقاعدہ جتا کر، اور جتا سے مراد یہ کہ اس کو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا، اس کی نشاندہی کی جائے گی کہ یہ آپ کے فلاں مقام پر پیسہ خرچ کرنے کا بدلہ ہے، یہ فلاں مقام پر فلاں چیز دینے کا بدلہ ہے، لیکن بدلہ ضرور ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں، دنیا میں اور آخرت دونوں میں، یا صرف دنیا میں اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، آخرت میں نہیں، جسے کفار کو ملتا ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں اگر خرچ کرتے ہیں تو دنیا میں بدلہ دے دے گا، آخرت میں نہیں، اور کبھی دنیا آخرت دونوں میں جیسے مومنین کو ملتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ صرف آخرت میں بدلہ عطا فرمائے گا، دنیا میں بدلہ نہیں دے گا۔ یہ مسلمان کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، کافر کے ساتھ نہیں، کیونکہ اخروی اچھا بدلہ صرف مسلمان کے ساتھ خاص ہے، اور دنیا میں اچھا بدلہ مسلمان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کافر کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ تمام رزق دینے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم رزق دینے کی نسبت کسی اور کی طرف بھی کر سکتے ہیں، لیکن بات وہی حقیقت و مجاز کی آئے گی کہ حقیقتاً رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ تمام کائنات میں رزق اللہ تعالیٰ ہی تقسیم فرما رہا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نظام رزق میں کسی بندے کو ذریعہ اور سبب بنا دیتا ہے، اور ہم اس ذریعہ اور سبب کی طرف نسبت کر دیا کرتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معجزات کا صدور خصوصاً کھانے اور پینے کی چیزوں میں اضافے کے سلسلے میں ہوا، اس میں نسبت نبی کریم کی طرف کر دی جاتی ہے کہ نبی کریم نے 1400 صحابہ کرام کو کھلا دیا، آپ نے سینکڑوں صحابہ کو پانی سے سیراب فرما دیا، تو اصل میں تو کھلانے والا اللہ ہے، سیراب کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معجزے کے ظہور کا سبب بنے ہیں، اس لیے نسبت آپ کی طرف بھی کرنا بالکل جائز ہے اور کی جاتی ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں سے فرمائے گا، یعنی اب آگے جو ذکر ہو رہا ہے وہ اس چیز کا ہے کہ کفار بعض فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، تو جب ان کو وہاں پہ بروز قیامت لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بلا کر اب یہ سوال فرمائے گا، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں سے فرمائے گا، أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ وہی ہیں کہ جو تمہیں پوچھتے تھے؟ قالوا، تو وہ عرض کریں گے، سبحانک، اے اللہ تجھے پاکی ہے، سبحانک انت ولینا من دونہم، تجھے پاکی ہے کہ تو ہمارا دوست ہے، نہ کہ یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، انہوں نے اگرچہ ہمیں اپنا معبود سمجھا، یہ ہمیں عبادت کے لائق سمجھا، لیکن یہ ہمارے دوست نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارا دوست ہے، ولی ہے، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تو شیطان کی عبادت کرتے تھے۔ شیطان کی عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ شیطان کو سامنے رکھ کر اس کو پوج رہا ہو، بلکہ مراد کہنے کی یہ ہے کہ شیطان کے بہکائے میں آ کر جس کو شیطان نے کہا اس کی یہ عبادت کیا کرتے تھے، ہماری نہیں کرتے تھے۔ اکثرہم بہم مؤمنون، ان میں سے اکثر انہی پر یقین لائے تھے، یعنی جہاں شیطان نے اشارہ کر دیا اسی پر یقین لے آئے تھے۔
فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، تو آج تم میں ایک دوسرے کے بھلے برے کا کچھ اختیار نہیں رکھے گا، بس آج کے دن نہیں مالک ہوگا تم میں سے بعض کے لیے کسی بھی نفع کا اور کسی بھی ضرر کا۔ یاد رکھیے کہ مخاطب کفار ہے، مسلمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے فرما رہا ہے کہ آج کے دن تم میں سے کوئی کسی کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ اس کو ضرر پہنچا سکتا ہے، لہٰذا یہ مسلمانوں کے بارے میں چونکہ آیت نہیں ہے، اس لیے مسلمان ضرور ایک دوسرے کو نفع بھی دیں گے اور وہ کفار کو ضرر پہنچانے کی صلاحیت رکھیں گے، یا یوں ہو سکتا ہے کہ ایک مظلوم اپنے حق حاصل کرنے کے لیے ظالم کو ضرر پہنچا دے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ کفار کے بارے میں ہے کہ وہ کسی کو نفع وغیرہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم فرمائیں گے ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، اللہ کی تکذیب کر کے، قرآن کی تکذیب کر کے، رسول کی تکذیب کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ان کو ہم فرمائیں گے کیا؟ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، تم چکھو آگ کا عذاب، الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، وہ آگ کہ تم جس کو دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ آج آپ کافر کو کہیں وہ ہنسے گا آپ کے اوپر کہ ارے جی کون سی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے ہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمیں اس پر یقین نہیں ہے کہ بعد میں کوئی جہنم بھی ہوگی، آگ میں بھی ڈالا جائے گا، ایسا کہاں ہو سکتا ہے۔ تو آج جس کا انکار کیا جاتا ہے، کل اس کو جب آنکھوں سے دیکھیں گے تو تسلیم کرنے پر ہر شخص مجبور ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، بینات، واضح آیات، قالوا، تو وہ کہتے ہیں کہ ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، تو یہ کفار کے اوپر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قالوا، تو یہ کہتے ہیں کہ ما هذا، نہیں ہے یہ، الا رجل، یعنی نبی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ما هذا، نہیں ہے یہ، الا رجل، مگر ایک ایسا شخص، یرید، جو ارادہ کرتا ہے، ان یصدکم، کہ تمہیں روک دے، عما، اس راستے سے، کانا، یعنی ان معبودوں سے، کانا یعبد آباؤکم، کہ جن کو تمہارے آباء و اجداد پوجتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا کہ ما ھذا، کہ نہیں ہے یہ، الا افک مفترا، یعنی یہ سے مراد اب قرآن پاک ہے کہ نبی کریم کی شان میں گستاخی کی، پھر قرآن پاک میں بھی کہ یہ نہیں ہے مگر افک مفترا، مگر ایک اپنے پاس سے گھڑا ہوا بہتان، معاذ اللہ۔ تو یہ وہ کفار نبی کریم کے بارے میں بھی شک و شبہ کا اظہار کرتے تھے اور برے الفاظ استعمال کرتے تھے، اور قرآن کے بارے میں بھی۔ وقال الذین کفروا للحق، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے حق کے لیے، یعنی قرآن کے لیے، لما جاءہم، جب آ چکا تھا وہ ان کے پاس، ان ھذا الا سحر مبین، کہ نہیں ہے یہ مگر واضح جادو، یعنی تو ایک واضح جادو ہے، معاذ اللہ۔ اور یہ ان کا بڑا غلط قسم کا اعتراض تھا، کیونکہ وہ کفار جو بڑے بڑے جادوگر تھے ان سے معلوم کر چکے تھے کہ کیا یہ جادو ہے، تو انہوں نے بقسم کہا تھا کہ نہیں، ہم جادو کے ہر طرح کے منتر جانتے ہیں، جو کچھ یہ تم بیان کر رہے ہو، یعنی قرآن پڑھ رہے ہو، ہمیں پڑھ کے سنا رہے ہو، یہ ان منتروں میں سے نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بغضاً، عناداً وہ اس قسم کے جملے کہا کرتے تھے۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں کچھ کتابیں نہ دیں کہ جنہیں وہ پڑھتے ہوتے، یعنی جن کو پڑھ کے وہ علم حاصل کرتے، جاہل لوگ تھے، انکار کرتے رہے، ان کو ہم نے ایسی کتابیں نہیں دی تھیں۔ وما ارسلنا الیہم، اور نہ بھیجا تھا ہم نے ان کی طرف، قبلک، اے حبیب آپ سے پہلے، من نذیر، کو ڈر سنانے والا۔
یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کے کفار قریش پر خاص طور پہ کوئی نبی نہیں آئے تھے، بلکہ بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ چلتا رہا تھا۔ نبی کریم کو مبعوث فرمایا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کا مقصد یہ ہے، ان آیات کا مقصود یہ ہے کہ چونکہ ایک طویل عرصے تک یہ کفار جہالت میں رہے ہیں، لہٰذا عناداً یہ انکار کر رہے ہیں اور آپ پر ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، یعنی ان سے پہلے والے بھی ایسے تھے، انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، آسمانی کتابوں کو جھٹلا دیا تھا۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور یہ لوگ جو کفار قریش ابھی موجود ہیں، وما بلغوا، اور نہیں دیے گئے پہنچایا گیا ان تک، معشار ما آتیناہم، ان پہلے والوں کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کا 10واں بھی حصہ۔ مطلب کہنے کا اللہ کا یہ ہے کہ یہ جو موجودہ کفار اپنے مال اور اولاد کی کثرت پر اترا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اور جو غریب صحابہ نبی کریم پر ایمان لے کر آ رہے ہیں ان کا غربت کی وجہ سے مذاق اڑا رہے ہیں، یہ تو بہت قلیل ہے۔ جو ہم نے پہلی قوموں کو عطا کیا تھا اس کا 10واں حصہ بھی ان کو نہیں دیا گیا ہے۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، تو ان پہلے والوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر کیسا ہوا انجام، کیسا ہوا میرا انکار کرنا، یعنی میرے انکار کرنے کا انجام پھر کیا ہوا تھا۔ تو یہ بہت ہی نفیس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا کہ اگر تم کثرت اولاد، کثرت مال کی وجہ سے نبی کا آج انکار کر رہے ہو تو ذرا پچھلی قوموں پہ غور و تفکر کر لو، جنہیں تم سے کئی گنا زیادہ مال دیا گیا تھا، تم سے زیادہ اولاد سے نوازا گیا تھا، ان کے پاس صحت زیادہ تھی، عزت زیادہ تھی، اس کے باوجود انکار کا انجام ان کے کھنڈرات کی صورت میں آج بھی تم دیکھ رہے ہو، تو پھر تمہارا انجام بھی ویسا ہوگا، اترانا کیسا ہے۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ اب یہ نصیحت کیا تھی؟ اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ کفار جو تھے جب کوئی بات سنتے تھے تو ان کی عادت تھی، نبی کریم کا پیغام سننے کے بعد ایک بہت بڑا مجمع جمع ہو جاتا تھا اور اس میں یہ بات کرتے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب مجمع جمع ہو جائے، اور خصوصاً کبھی آپ نے گاؤں والوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہو، تو ہر ایک پھر اپنی اپنی منطق جھاڑتا ہے اور ایک سے ایک مطلب کلام کرتا ہے۔ کوئی گاؤں والے سن رہا ہوں تو برا نہ مانے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رائے دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر چونکہ کلام ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ان کی باتوں کی وجہ سے جو اچھی عقل رکھنے والے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور بات کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پاتی۔ لہٰذا کفار بھی چونکہ اسی طرح کرتے تھے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں ان باتوں پر غور و تفکر کے لیے ایک نصیحت اور طریقہ ارشاد فرمایا۔ تو قل، اے حبیب کریم آپ فرما دیجئے، انما محض اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مثنا، دو دو، وفرادا، اور اکیلے اکیلے، ثم تتفکروا، پھر تم تفکر کرو، پھر سوچو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ ان نبی کریم کو تم کہتے ہو یہ مجنون ہے، قرآن کے بارے میں کہتے ہو جادو ہے، مجمع میں بیٹھو گے تو پھر سب وسوسے آئیں گے۔ دو دو کھڑے ہو جاؤ، ایک دوسرے سے سوال کر کے دیکھو کہ یار ہم صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، یا اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ اور پھر تفکر کرو گے تو ضرور ایک مثبت نتیجے تک پہنچو گے۔ اور کیا نتیجہ ہوگا کہ ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے ان صاحب میں جنون کی کوئی بات نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنون وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان ہوا الا نذیر لکم، یہ تو صرف تمہیں ڈر سنانے والے ہیں، بین یدی عذاب شدید، ایک سخت عذاب سے پہلے، یعنی اس سے پہلے کہ تم سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس تمہیں ایک ڈر سنانے والے ہیں، تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ما سألتکم من اجر، میں تم نہیں سوال کرتا ہوں تم سے کسی اجر کا، فہو لکم، پس وہ تو تمہارے لیے ہے، یعنی بالفرض اگر میں تم سے اجر مانگتا بھی تو وہ اجر مجھے مت دو، تم اپنے پاس رکھ لو۔ ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر۔ یہ اخلاص کی طرف اشارہ تھا کہ ذرا بتاؤ، آج نبوت کے اتنے سال گزر جانے کے باوجود کبھی میں نے لالچ بھری نگاہ تم پر ڈالی، کوئی تم سے مال طلب کیا ہو، تو یہ ایک دلائل ہیں اس کے اوپر کہ کوئی شخص اگر کسی راستے سے بالفضل روک رہا ہے، جس راستے پہ آپ کے آباء و اجداد تھے،
اسے کوئی لالچ نہیں ہے، اس کے ساتھ جنون بھی نہیں ہے، بالکل صاحب عقل ہے، حکمت بھری باتیں کرتا ہے، تو پھر اس کی بات پر غور و تفکر کرنا چاہیے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، ان ربی، بے شک میرا رب، یقذف بالحق، حق پر القاء فرماتا ہے، حق پر القاء فرماتا ہے یعنی حق الہام فرماتا ہے، علام الغیوب، وہ غیبوں کا جاننے والا ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے لیے لفظ علام استعمال ہو سکتا ہے، علامہ استعمال نہیں کریں گے۔ یہ عام لوگوں کے لیے تو ہو جاتا ہے جی علامہ فلاں، علامہ فلاں، کیونکہ علامہ اصل میں ہے علامتن، اگرچہ اس میں تا جو ہے علام کے بعد جو تا استعمال ہوتی ہے علامہ، یہ تانیث کی نہیں ہے، یعنی مؤنث کی علامت نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے لیے لفظ علامہ استعمال کریں تو چونکہ کلام عرب میں تا مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے دوسرے مقامات پر، تو لفظ علامہ میں شبہ پیدا ہوگا شاید یہ مؤنث ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے تانیث کے الفاظ استعمال کرنا منع ہے، اسی طرح وہ الفاظ بھی استعمال کرنا منع ہے جو اگرچہ مذکر ہیں لیکن ان میں شائبہ تانیث ہو، تانیث کو شبہ پیدا ہوتا ہو، اس لیے کبھی بھی اللہ کے لیے علامہ کا لفظ استعمال ہوتا آپ نہیں دیکھیں گے، علام کا لفظ آئے گا۔ ہمیں بھی اللہ کے لیے علام کا لفظ کہنا جائز ہے اور یہ کہنا چاہیے۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، جاء الحق، حق آ گیا، وما یبدئ الباطل وما یعید، اور باطل نہ تو پہل کرے گا اور نہ لوٹ کر آئے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ باطل آگے ہو جائے حق پیچھے، اور نہ ایسا ہے کہ جب حق غالب آ جائے پھر باطل پلٹ کر آ جائے، باطل ہی مٹنے والا ہے، باطل ہی پیچھے ہٹنے والا ہے، حق غالب آئے گا۔ تو یہ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا، تھوڑی سی اس کی آیات سورہ سبا کی رہ گئی ہیں، پھر نئی آیت کا آغاز ہوگا، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا چل رہی ہے اور اس کی تقریباً 49 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ 50ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، ان ضللتو، کہ بالفرض اگر میں بہک جاؤں، گمراہی کا شکار ہو جاؤں، فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي، تو محض میں گمراہ ہوا اپنی جان پر، یعنی مراد ہے کہ تو اپنا ہی میں نے نقصان کیا۔ ایک جملہ فرضیہ ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار سے فرمائیے کہ بالفرض اگر میں بہک جاتا ہوں تو پھر اس میں اللہ تبارک و تعالی کا کوئی نقصان نہیں، نقصان میری ہی ذات کا ہے۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پا جاؤں جیسے کہ ہدایت یافتہ ہیں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو یہ اس کے سبب سے ہے کہ جو میری طرف میرے رب نے وحی فرمائی، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، بے شک وہ سننے والا ہے، قریب ہے۔ تو مراد کہنے کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمجھا دی کہ اگر کوئی شخص گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس میں کسی کا نقصان نہیں، اس کی اپنی ذات کا نقصان ہے، اور وہ ہدایت اختیار کر لے، ہدایت کو حاصل کر لے تو انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اس میں یہ بھی ادب سکھایا گیا کہ جب کوئی برائی کی نسبت ہو، یعنی برائی انسان کر بیٹھے تو اسے اپنی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے،
اور اسے اپنی شامت اعمال تصور کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اچھا کام سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا، اس کا کرم، اس کا فضل اور اس کا انعام شمار کرنا چاہیے، اسی کی طرف اس کو کمال کو منسوب کرنا چاہیے۔ اور انہ سمیع قریب، آخر میں جو ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا اس طرح نہیں ہے جیسے ہمارا ایک دوسرے کے قریب ہونا کہ ہم جسمانی اعتبار سے ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کی قید سے پاک و صاف ہے، کیونکہ خود اس نے قرآن عظیم میں اعلان فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو جب وہ کسی شے کی مثل نہیں، کوئی شے اس کی مثل نہیں، تو جو دنیا میں ہم ایک چیز بطور مثال پیش کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ضرور جدا گانا ہوگا۔ لہٰذا ہم جسم رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہوگا، ہماری طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ذات کے اعتبار سے اشارہ کرنا ممنوع ہوگا، ہم کسی جگہ میں موجود ہو سکتے ہیں، کسی سمت کا ہمارے لیے تعین ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جگہ اور سمت کا تعین کرنا منع ہوگا۔ تو اس کے قریب ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ کو پہلے بھی مفہوم بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کے قریب ہے۔ علم کے اعتبار سے قریب ہونے کا مطلب کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ذرے ذرے کا اسے علم ہے، پہلے جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا وہ سب کو جانتا ہے۔ اسی لیے یہ فقہاء نے یعنی علماء متکلمین نے عقیدہ لکھا کہ چیزیں بدلتی ہیں، ان میں تغیر و تبدل ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم نہیں بدلتا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جیسے ہم ایک بچے کو دیکھتے ہیں، گھر میں پیدا ہوتا ہے، کچھ اور شکل ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں فلاں کے اوپر گیا ہے، فلاں کے اوپر گیا ہے، پھر تھوڑا سا جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں اب تو اس نے شکل بدل لی، اب یہ فلاں کی طرح ہو گیا ہے۔ تو پہلے ہمیں اس کا علم نہیں تھا یہ کہ فلاں کی طرح ہو جائے گا، تو ہمارا پہلے علم کچھ اور ہوتا ہے، پھر جب اس بچے میں مثلا تغیر پیدا ہوا تو ہمارا علم بھی بدل جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل کے تمام امور جانتا ہے، اس لیے چیزوں میں تبدیلی ہو جانے کے باوجود اس کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ وہ تو پہلے یہ بات جانتا تھا کہ ایسا ہوگا، پھر ایسا ہوگا، پھر ایسا ہوگا، لہٰذا وہ اپنے علم کے اعتبار سے سب سے قریب ہے۔ اسی طریقے سے وہ قدرت کے اعتبار سے قریب ہے۔ قدرت کا مطلب ہے تصرف، وہ جس میں چاہتا ہے تغیر تبدل پیدا کر سکتا ہے، کسی کو فنا کر دے، کسی کو وجود میں لے آئے، کسی کو چھوٹا کر دے، بڑا کر دے، قوی کر دے، ضعیف کر دے، یہ اس کے قدرت و اختیار میں ہے۔ اس معاملے میں کوئی چیز اس سے دور نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات میں تصرف فرما رہا ہے، پوری کائنات کے قریب ہے، پوری کائنات کا احاطہ یا گھیراؤ کیے ہوئے ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّقَانٍ قَرِيبٍ، اور کسی طرح آپ دیکھیں کہ اِذْ فَزِعُوا، جب وہ گھبراہٹ میں مبتلا کیے جائیں گے، یعنی جب آخری وقت آئے گا، یا تو موت کے وقت مراد ہے، اور یا جب قیامت ان پر قائم ہوگی کفار پر، اس وقت ارشاد فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی طرح آپ یہ ملاحظہ فرماتے کہ جب وہ گھبراہٹ میں مبتلا کیے جائیں گے تو فلا فوتا، تو پھر بچ کر نہ نکل سکیں گے، یعنی پھر کوئی فوت نہیں ہے، بچنا نہیں ہے۔ وَأُخِذُوا مِن مَّقَانٍ قَرِيبٍ، اور وہ ایک قریب جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے۔ قریب جگہ سے پکڑ لیے جانے کا مطلب ہے کہ ان کی اس طرح گرفت ہوگی کہ انہیں احساس و شعور بھی نہیں ہوگا، جیسے بالکل قریب سے کسی نے ان کو اچانک قابو میں کر لیا ہو، کیونکہ وہ قیامت کو بعید سمجھتے ہیں، بہت دور سمجھتے ہیں، لیکن اچانک گرفت ہوگی۔ اسی طریقے سے جب موت کا وقت کفار پر قائم ہوتا ہے تو بظاہر موت کے اسباب ان کے قریب نہیں ہوتے، لیکن اچانک پکڑ لیا جاتا ہے تو قریب سے ان کی گرفت ہوگی۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اس کے ساتھ، یعنی اس پر ایمان لے آئے۔ تو جب کفار پر قیامت قائم ہونا شروع ہوگی، نشانیاں دیکھیں گے، تب بہت سارے ایمان لانے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی کافر موت کی سختیوں میں مبتلا ہو جانے کے بعد اور نزول ملائکہ ملاحظہ کرنے کے بعد اگر وہ کہتا ہے کہ آمنا بھی، میں تو ایمان لے آیا، تو اس کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا۔
اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّقَانٍ بَعِيدٍ، اور اب وہ کیوں کر اسے پائیں گے اتنی دور جگہ سے۔ اتنی دور جگہ کا مطلب یہ جسمانی لحاظ سے دور نہیں، مطلب یہ ہے کہ پہلے ان کے پاس موقع تھا، وہ ایمان لا سکتے تھے، لیکن جب نزاع کا وقت طاری ہو گیا یا قیامت قائم ہونے لگ گئی تو اب وہ ایمان قبول کرنے کے اعتبار سے بہت دور ہو گئے، یعنی اب ان کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ انہوں نے ایک بہت دور جگہ سے ایمان لانے کی کوشش کی اور اب ان کا ایمان لانا معتبر نہیں ہو سکتا۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ، اور وہ اس سے پہلے کفر کر چکے تھے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّقَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ بے دیکھے، بغیر دیکھے پھینکتے تھے، مارتے تھے۔ قذف معنی ہوتا ہے، ویسے تو کنکری ہوتی ہے، اس کو اس طرح دونوں انگلیوں پکڑ کے پھینکنے کو قذف کہتے ہیں، یہ کھیل بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد الزام تراشیاں ہیں کہ پہلے وہ بغیر دیکھے الزام تراشیاں کرتے تھے دور مکان سے، دور جگہ سے۔ یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ نبی کریم کو، قرآن عظیم کو الزام لگاتے تھے کہ نبی کریم معاذ اللہ ساحر ہیں یا پاگل ہیں، مجنون ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اسی طرح قرآن عظیم کو سحر کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، یہ من گھڑت باتیں ہیں، اور یہ بھی مقولہ قرآن میں خود نقل کیا گیا ہے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ان نبی نے جو اہل کتاب لوگ ہیں ان کے پاس جا کر اس کتاب کو مزید نئی کتاب کو ایک لکھ کر لے آئے ہیں، وضع کر لیا ہے، اس طرح وہ الزام لگاتے تھے۔ اور مکان بعید سے مطلب یہ کہ اس وقت وہ بہت زیادہ ایمان سے دور تھے، تو دو مکان بعید بیان کیے، ایک تو جب ان کے اوپر نزاع طاری ہو جائے یا قیامت قائم ہو تو یہ مکان بعید سے، دور جگہ سے ایمان قبول کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اس اعتبار سے ہے کہ اب یہ ایمان سے اتنے دور کر دیے گئے جیسے بہت دور جگہ ہے اور اب ایمان ان کا مقبول نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا کہ جب ان کو شعور ہی حاصل نہیں تھا، یہ ایمان کا اور آخرت کا مکمل شعور نہیں رکھتے تھے، اس وقت ان کو کوئی یقین حاصل نہیں تھا، تو اس وقت یہ نبی کریم پر، قرآن عظیم پر الزام تراشیاں کیا کرتے تھے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ، اور رکاوٹ کر دی گئی ان میں اور اس میں جسے چاہتے ہیں، یعنی جو دنیا کو یہ چاہتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور جو ان کے فاسد ارادے ہیں ان میں رکاوٹ ڈال دی گئی، جیسے ان سے پہلے گروہوں کے ساتھ کیا گیا تھا کہ ان کی بھی جو فاسد خیالات تھے اور انبیاء علیہ السلام کے خلاف جو ان کی کوششیں تھیں وہ بارآور نہ ہو سکی تھیں۔ انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ دھوکہ ڈالنے والے شک میں تھے۔ یہ کیسے شک میں مبتلا تھے؟ جس نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا اور اس طرح وہ آخرت کی بربادی کا سامان کر بیٹھے۔ یہاں تک ہماری سورہ سبا کا اختتام ہوا، اور اس کے بعد اب سورہ فاطر شروع ہوگی۔ یہ مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں تقریباً 45 آیات موجود ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو حضرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے جو بھی صورت یا آیت نازل ہوئی انہیں مکی صورتیں یا مکی آیتیں کہا جاتا ہے، اور ان میں زیادہ تر آخرت سے متعلق مضامین ہے، عقائد کا کثرت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، گناہوں کی مذمت، نیک اعمال کی فوقیت، جہنم کے تذکرے، جنت کی نعمتوں کا بیان، پچھلی قوموں کے عذاب کے واقعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان، شرک کی سختی کے ساتھ مذمت، رسالت پر دلائل، بروز قیامت اٹھائے جانے پر قوی دلائل،
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احسانات بندوں پر ہیں، ان احسانات کا بے شمار اور جا بجا تذکرہ یہ مکی آیات میں کثرت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ تو آج اس کا بھی آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ 22واں ہمارا سپارہ چل رہا ہے، سورہ فاطر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، سب خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، یہ فرشتوں کو رسول کرنے والا ہے، رسول بنانے والا ہے۔ رسول مینس قاصد، کہ یہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر ہم تک پہنچتے ہیں، چاہے وہ وحی ہو جیسے جبریل امین لے کر آتے تھے، یا موت کا پیغام ہو جیسے ملک الموت علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو مددگار فرشتے ہیں، یا اور بہت سارے فرشتے جو مختلف کاموں کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاصد بنایا۔ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، تو ایسے فرشتے کہ جن کے دو دو، تین تین، چار چار پر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کے پر ہیں جن سے وہ باقاعدہ اڑتے ہیں، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، زیادہ کرتا ہے وہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی مخلوق میں ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، یعنی پھر اضافے کرتا ہے کسی کو، جیسے اب یہ پروں کا ہی بیان ہے، کسی کو کم پر دیے، کسی کو زیادہ، کسی کو بڑا بدن دیا، کسی کو چھوٹا، کسی کو زیادہ صلاحیتوں سے نواز دیا، کسی کو کم، کسی کو رفتار میں تیزی عطا فرمائی، کسی کو بہت ہی سست رفتار بنا دیا، کسی کو بہت ذہین بنایا، کسی کو بہت ہی کن ذہن۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اور جو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے رحمت کھول دے، وسیع فرمائے، فلا ممسک لہا، اس کا کوئی روکنے والا نہیں۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمتوں کے دروازے کھولنا چاہے تو فلا ممسک لہا، تو اس کا کوئی روکنے والا نہیں۔ وما یمسک، اور جو کچھ روک لے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ بندوں سے کچھ چیز کو روک لے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اس کی روک کے بعد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے روک لینے کے بعد اس کا کوئی چھوڑنے والا نہیں، یعنی اسے بندوں تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا، بارہا ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بندش کا وہ تصور جو ایک عوام کے اندر رائج ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جی فلاں نے روزی بند کروا دی، فلاں نے فلاں کی شادی پر بینڈ لگا دیا، فلاں نے فلاں کے کاروبار کو بند کر دیا، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اصل میں کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندوں کے یہ جادو وغیرہ کروانا، ٹونے کروانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے موافق ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس شخص کو 4 سال تک آزمائش میں رکھا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کو رزق میں وسعت اور کشادگی دی جائے گی، تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ انہی 4 سالوں کے اندر کوئی شخص رشتہ دار وغیرہ اس پر جادو کروا دیتا ہے کہ یہ تنگ دستی میں مبتلا ہو جائے، پریشانی میں مبتلا ہو، تو ایسے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ پریشانیاں شروع ہو گئی، تنگ دستی شروع ہو گئی۔ تو یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی وجہ سے تھا، لیکن لوگوں کو اللہ کے فیصلے پر اطلاع تو ہوتی نہیں، تو اس وقت وہ جادوگر بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے اور جادو کروانے والا بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے کروانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اس کا یہ سوال ضرور بیدار ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو کیا اس کو ختم کروانے کے لیے کوئی کوشش کرنا ناجائز ہوگا؟ تو یہ ناجائز نہیں ہے، یہ کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جادو کا توڑ فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے بیماری بھی تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج کرنا اور صحابہ کرام کے لیے علاج تجویز فرمانا ثابت ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و مشیت کے خلاف نہیں ہوگا کہ اگر وہ ہمیں آزمائش میں مبتلا کرنا چاہے اور ہم اس آزمائش کے اختتام کے لیے کوشش کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہاں، دل سے اس کو ناپسند نہ کریں، یعنی یوں زبان اعتراض دراز نہ کریں کہ ایسا اللہ نے کیوں کیا ہے، بلکہ بس یوں ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس میں رکھنے پر راضی ہے تو میں دل سے راضی ہوں اس پر، لیکن چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے کہ آپ نے ضرر کو خود سے دور کرنے کے لیے تدبیر اختیار کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، لہٰذا ہم بھی یہ کوشش کریں گے۔
تو سنت کی نیت سے کوشش کرتے رہیں، لیکن انجام کے بارے میں یہ ذہن بنا کر رکھیں اور اس پر قلبی لحاظ سے مطمئن بھی رہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کو میرے پاس رکھنا ہی ہے اور میری ساری کوششوں کا بیکار جانا مقدر ہو چکا ہے، تو میں اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوں، اور انشاءاللہ میری زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں نکلے گا۔ اس طرح ہم کر لیں گے تو بہت ہی کامیابی ہوگی۔ تو اب یہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو عام کرنے کا، وسیع کرنے کا ارادہ فرما لے تو فلا ممسک لہا، تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی پر کسی نعمت کو روک لے تو کوئی اس نعمت کو اس بندے تک پہنچانے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت جو اس نے تم پر فرمائی یا تم پر نازل فرمائی۔ یہاں پہ ایمان والوں سے خطاب خاص طور پہ نہیں کیا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، بلکہ یا ایھا الناس، تمام انسانوں کو مخاطب کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار، مشرکین، مسلمانوں سب کو اس بات کا ضرور مکلف بنایا ہے کہ وہ ان نعمتوں کو جو ان کے اوپر مسلسل نازل ہو رہی ہیں، ان نعمتوں پہ غور و تفکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور اس کے وجود پر، اس کے موجود ہونے پر دلیل قائم کریں۔ اس کے سب مکلف ہیں۔ لہذا اگر کوئی کافر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ غور و تفکر کر کے اس پہلو پہ غور نہ کرے کہ نعمت عطا فرمانے والی یقیناً ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ قابل گرفت ہوگا، یعنی اس بات پر مزید اس کی گرفت ہوگی۔ دیگر اعمال پہ گرفت تو ہے اس بات پر مزید اس کی گرفت ہوگی۔ تو کم از کم ہر کافر کو یہ ضرور تسلیم کرنا ہوگا کہ جو نعمتیں مجھے مل رہی ہیں وہ کس کی طرف سے ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کیوں تسلیم کرنا ہوگا؟ اس کا جواب انشاءاللہ ہم دیں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔